السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اروپ خان کے قلم سے تحریر کردہ ناول تو جو صرف میرا ہو کے ایپیسوڈ نمبر 16 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ہدا دا بھد احد نام ہے یار میرا بشی، تم کیوں ہدا لڑکیوں والا نام لیتی ہو؟ تمہاری میری کزن سن لیں گی تو؟ آج کیا بشی کو اپنے نام پھر سے بگاڑتے دیکھ کر تب کر بولا تھا۔ کزن؟ دیا پی؟ جی دیا پی۔ ہدا بھیا؟ پھر ہدا؟ بھیا۔ بولو پرنسس۔ جائیں نا بچے، لے آؤ۔ وٹ؟ کس کے بچے؟ تبھی مسز سلیمان بشی کا فیڈر لے کر آئیں۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں بشی؟ بڑی مما؟ جی میری جان، آؤ ادھر چلو فیڈر پلاؤں۔ جبکہ اس بار پاس بیٹھے بشی کو چپ کرنے کا اشارہ کرتے اسے مسز سلیمان کی گود میں ڈال دیا۔ وہ فیڈر پینے لگ گئی۔ مسز ناطق اور ناطق گھر پہنچ چکے تھے۔ وہ بغیر کسی سے ملے اپنے روم میں گئے۔ تم بشرا کو لے آتی؟ ناطق صاحب کی آواز پر مسز ناطق جو فریش ہو کر ابھی بال برش کر رہی تھی رکی۔ میں دیکھتی ہوں۔ ہاسپٹل۔ نوال نے اپنی آنکھیں کھولیں، چہرے کے زاویے بگڑے اور اپنا ہاتھ ہٹا لیا ہادی کے سینے سے اور اپنا رخ موڑ لیا۔ ہادی جو اسے دیکھنے میں مگن تھا، نوال کی اس حرکت پر حیرت سے اسے دیکھا کہ اچانک موڈ پھر کیوں خراب ہو گیا۔ نوال، مسٹر ہادی شاہ پلیز لیو می الون۔ بٹ وائی؟ بیکاز میں پاگل تھی مسٹر ہادی شاہ، جو کسی اور کے شوہر سے اپنا سکون مانگ رہی ہوں۔ پر اب مجھے احساس ہو گیا میں سچ میں امیچور ہوں۔ اتنی بڑی حقیقت کیسے بھول سکتی ہوں میں؟ جبکہ ہادی شاہ پھر سے وہی ٹاپک کھلتا دیکھ کر اٹھا وہاں سے اور سامنے 2 سیٹر پڑے صوفے پہ جا بیٹھا، اور نوال اس کا وہاں سے جانا محسوس کر کے پھر سے سسک پڑی۔ ہادی شاہ جو اپنی آنکھیں موندے ابھی ہی سر ٹکایا تھا، صوفے پر اس کی سسکی کانوں میں پڑی۔ نہ تم مجھے اپنے پاس برداشت کر سکتی ہو نوال کہ میں کسی اور کا شوہر، اور اب جب دور گیا ہوں تم تو پھر کیسے رونا کیسا؟ ہادی شاہ کی سنجیدہ بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ نوال نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکی روکی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ شاید نہ وہ ہادی شاہ کو قبول کر پا رہی تھی اور نہ ہی اسے خود سے دور جاتا۔ زندگی نے یہ کس امتحان میں ڈال دیا تھا اسے؟ وہ نوال شاہ جو کبھی نہیں روتی تھی، بات بات پہ رونے لگی تھی، اور وجہ کبھی بھی بے وجہ۔ نوال پھر ہسپتال سے گھر آ چکی تھی۔ 2 دن رہی تھی ایڈمٹ ہاسپٹل میں اور پھر وہ گھر آ گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے ہادی شاہ سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ نوال نے پھر سے خود کو کمرے کی حد تک محدود کر لیا تھا۔ سب اس کا بہت خیال کر رہے تھے، پہلے سے زیادہ، اور بس یہی بات اسے تکلیف دے رہی تھی۔ نوال شاہ ہمدردی کی مستحق کب سے ہو گئی تھی؟ جبکہ دوسری طرف ہادی جو واپس گھر آیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ دماغ کیا کہہ رہا تھا اور دل؟ ہاں، وہ کل رات کا انکشاف کیسے بھول سکتا تھا؟ اس کا دل ایک بار پھر دھڑکنے لگا تھا کسی کے نام پر شاید نہیں۔ وہ چپ ہوا، جیسے وہ اس بات کے منافی ہو۔ وہ سیدھا آفس گیا تھا، کچھ دیر وہاں رکا اور پھر 1 بجے کے قریب وہ وہاں سے گھر روانہ ہوا تھا۔ وہ بہت الجھا ہوا تھا۔ تبھی سامنے حوریہ شاہ اسے اپنے انتظار میں ملی۔ وہ یقیناً اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یلو رنگ کا قمیض شلوار جو کہ کرنڈی کا تھا، اس پر بلیک ورک تھا، اور شال بلیک وہ بھی اوڑھ رکھی تھی۔ گندمی رنگت دلکش چہرہ جو اس وقت پریشانی لیے تھا، اس کی پہلی بیوی۔ کیا وہ یہ حقیقت بھول سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ حوریہ؟ ہادی شاہ کی آواز پر وہ چونکی۔ آپ آ گئے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اور آپ اتنی دیر سے کیوں آئی ہیں؟ بڑی ماما بھی پریشان ہو رہی تھی۔ آپ آ ہی نہیں رہے تھے۔ سوالوں کا ایک لمبا سلسلہ اس نے سنا تھا اور بولا، ہاں سب ٹھیک ہے، بس ویسے ہی تھوڑا اپنے ساتھ وقت گزارنا تھا، سو آپ پریشان ہیں؟ نوال تو ٹھیک ہے اب، پر اس کے ساتھ پہلے بھی غلط ہوا تھا ہادی، اور اب وہ ہارٹ پیشنٹ مطلب؟ حوریہ افسوس زدہ لہجے میں بولی۔ ہادی کے ماتھے پر بل پڑے۔ میں ریلیکس رہنا چاہتا ہوں حوریہ، پلیز۔ وہ اس سب میں کہاں سے آ گئی؟ وہ دونوں اب سٹیئرز چڑھ چکے تھے اور رخ اپنے روم کی طرف تھا۔ حوریہ کہہ نہ سکی کہ وہ ہے تو صحیح ان کے درمیان۔ آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا گرم کرتی ہوں۔ وہ ہادی کو ایک نظر دیکھتی بولی، مجھے بھوک نہیں ہے حوریہ۔ کافی بنا لوں؟ پلیز۔ 2 بنانا، ایک اپنے لیے اور ایک میرے لیے۔ آئی ایم ہیوج فین آف یور کافی۔ حوریہ مسکرائی۔ خیر تو ہے نا ہادی؟ آج آپ بٹر کیوں لگا رہے ہیں مجھے؟ سچی بٹر نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اور ویسے تم تو یہ سب ایسے کہہ رہی ہو کہ جیسے میں نے تمہاری تعریف پہلے کبھی نہ کی ہو۔ میں بھی کرتے ہیں، پر کیا؟ پر یہ آپ بھی اچھے بزنس مین ہیں۔ ہادی شاہ نے نہ سمجھی سے حوریہ شاہ کے اس بات پر اسے دیکھا۔ ریٹرن اپریشیٹ۔ آپ بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں۔ خیر، اس پر پھر بات ہوگی۔ فی الحال نوال کی طرح بحث مت کرو حوریہ۔ اور فوراً دونوں خاموش ہوئے۔ حوریہ روم سے باہر نکل گئی بغیر کچھ کہے، اور ہادی نے اپنا کوٹ اتار کر پٹک کر صوفے پر دے مارا۔ گاڑی کے ہارن پر اس کی آنکھ کھلی تھی، یا اسے نیند ہی نہیں آ رہی تھی، بس سونے کا جیسا خود کو یقین دے رہی تھی، اور وہ اپنا یہ خود سے کیا گیا مان ایک بار پھر سے توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا،
اور 3 مہینے ہو چکے تھے. شاولا میں کچھ بھی پہلے جیسا نہ رہا تھا. آج سے 1 ویک پہلے نوال سے ابراڈ چلی گئی تھی. سب اپنی اپنی زندگیوں میں مگن تھے. کچھ خوش تھے, کچھ مطمئن. حوریہ شاہ نے یونی جوائن کر لی تھی اور ہادی شاہ اس نے خود کو بزنس میں مگن کر لیا تھا. UK. بیوٹیفل, وائی یو آر سیڈ آلویز. یہ آواز ایک گورے کی تھی جو کہ نوال کے ساتھ لاء کالج میں موجود تھا. بیکاز شی لائک سم ون اینڈ سم ون ڈمب ہر سو. تبھی ایک نسوانی پر انگریز لڑکی کی آواز گونجی تھی, سبز آنکھوں والی ماڈرن لڑکی. ان 2 آوازوں کو مسلسل اگنور کرتے شولڈر کٹ والی نوال سنجیدہ تاثرات لیے آگے بڑھی تھی. کیفے میں جاتے اس کا پھر سے ٹکراؤ ہوا تھا ایک اور انوانٹڈ پرسن سے. وہ اسے بغیر دیکھے گزر کر جانے لگی کہ ایک جملہ اس کے سماعتوں سے ٹکرایا. سم پیپل روڈ بیہیویئر کل سم ون ایموشنس. اس نے اگنور کیا. بیبی گرل آئی لو یو. فلرٹ کرتے پھر سے وہی چیپ جملہ دہرایا اور کھڑا ہوتا اس کے پاس ایک مصنوعی پھول پیش کر چکا تھا. گلے میں چین اور حلیہ کافی لوفرانہ تھا, پر وہ ریچ فیملی سے بلانگ کرتا تھا. وہ اپنی مرضی کرنے والا بندہ تھا, ایک انتہائی بگڑا نواب زادہ. باپ وکیل تھا اور ماں بھی اسی شعبے سے تعلق رکھتی تھی, جو کہ دونوں سلجھے, پر بچہ کس پر گیا تھا وہ نہیں جانتے تھے. ان دونوں سے مختلف. آئی ول کل یو مسٹر دامیر. نوال چبا کر بولی. اس دھمکی پہ سامنے والا مسکرایا. واو, آر یو تھریٹ می. نوال نے پاس پڑا پانی کا گلاس اس پہ انڈیلا اور آگے بڑھ گئے, جبکہ پیچھے اس حرکت پر دامیر نے اپنے دانت پیسے. شاولا, آج اس کا دن ہی برا تھا جو وہ آفس سے جلدی گھر آ گیا تھا. حوریہ نے سپریشن کی ڈیمانڈ کر دی تھی. وہ تنگ آ گئی تھی. اس رشتے نے اسے چند پل کے علاوہ کوئی خوشی نہ دی تھی, اور جس رشتے میں اسے ملا تھا وہ بھی سب ادھورا. وہ اسے سب دینا چاہتا تھا پر دے ہی نہیں پا رہا تھا. نہ اپنا وقت, نہ ساتھ کا احساس, نہ مان, نہ محبت. پھر ان چیزوں کے بغیر رشتے کا آگے بڑھنا کیسے ممکن تھا؟ اور حوریہ شاہ کے اس فیصلے پر کسی نے کچھ نہ کہا تھا, سوائے اس کی ماں کے, جو اسے سمجھا کے تھک گئی تھی. پر ابھی بھی ہادی پہلی بار حوریہ شاہ کے پہلے کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ شاید کہ چچی کی آواز کانوں سے ٹکرائی. پاگل ہو گئی حوریہ, طلاق لے کر میرے سینے پر مونگ دلنے ہیں کیا؟ یا اپنے باپ اور مجھے قبر تک پہنچاؤ گی؟ مسز کامران انتہائی غصے میں بولی تھی. اللہ نہ کرے امی, کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ تو میری بات مانو, تم پہلی بیوی ہو ہادی شاہ کی, سمجھو اپنی اہمیت. مما پلیز, میں بھی انسان ہوں. اس سب میں اگر نوال کے ساتھ غلط ہوا تو میرے ساتھ کون سا صحیح ہوا ہے؟ ہمارا رشتہ اب نارمل ہے. ہادی کو شاید مجھ جیسے سلجھی نہیں بلکہ نوال جیسی لڑکی چاہیے. بکواس مت کرو حوریہ, یہ سب تمہاری چچی کی چال ہے کہ تم تنگ آ کر طلاق لے لو اور ہادی اس کی بیٹی کا ہو جائے. پر میرے جیتے جی ایسا نہیں ہوگا. ماما, ہادی اور میں اس رشتے سے خوش نہیں ہیں. زبردستی کے رشتے نہیں چلتے. کل سے گھر بیٹھو اور خود کو سنوارو. کس حلیے میں رہتی ہو تم؟ ماسی لگتی ہو تم. شوہر کے لیے بیوی کو تیار رہنا پڑتا ہے, اور ہر وقت کچن میں گھسنا بھی بند کرو. خود پر دھیان دو تو تمہارا شوہر تم پر دھیان دے گا. ہادی نے مزید رکنے کی بجائے اندر داخل ہوا. حوریہ جو ماں کے ساتھ مصروف تھی بحث میں وہ رکی. مسز کامران فوراً اٹھی. ارے ہادی بیٹا. حوریہ کمرے میں آؤ فوراً. وہ 2 لفظ کہتا وہ وہاں سے چلا گیا. ایسے حکم کون دیتا ہے ماما؟ حوریہ شاہ جھنجھلائی. تمہارا شوہر. جاؤ جلدی. بلکہ رکو, تیار ہو کر جانا. حوریہ نے ایک نظر خود کو دیکھا جو اسکن کلر کا ویلویٹ فراک پہنے ہوئی تھی, سر پر شال تھی. وہ بغیر ماں کی سنے اسی حلیے میں اپنے قدم باہر کی طرف نکالے تھے. مسز شاہ اسے روکنا چاہ رہی تھی, پر کیوں بلایا مجھے؟ ہادی شاہ واپس مڑا اور حوریہ کا ہاتھ پکڑتے بیڈ پہ پٹکا. حوریہ کا منہ کھلا. ہادی آپ؟ اس نے اٹھ کر باہر نکل جانا چاہا, پر ہادی نے ڈور لاک کر دیا. آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا نوال کے فراق میں؟ ہادی نے حوریہ کو بازو سے پکڑ کر اپنے حصار میں لیا. یہ کیا؟ شش. حوریہ شاہ نے اس کے حصار سے نکلنا چاہا, پر مقابل کافی طاقتور تھا. کیا چاہتی ہو؟ چھوڑ دو نوال کو. حوریہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا. آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ تمہیں لگتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ یقین ہے اگر آپ چاہیں بھی نہ, جو آپ کی آنکھوں میں نوال کے لیے جذبے ہیں, آپ اسے کبھی نہیں نکال سکتے اسے اپنی لائف سے. حوریہ نے اسے آئینہ دکھایا. اور مجھے لگتا ہے نوال بھی انوالو ہے آپ میں. حوریہ کے انکشاف پر اس نے نظریں چرائیں. تم سچ میں پاگل ہو گئی ہو. سچ کو تسلیم کریں, جائیں اور اسے منائیں, اور تمہیں مجھے چھوڑ دیں. مجھے بھی الگ زندگی گزارنے کا حق ہے مسٹر ہادی شاہ. پلیز مہربانی کریں, مجھے اور ہمارے اس رشتے کو آپ جتنا بھی چلانے کی کوشش کر لیں, اس خاندان کو بہو مل جائے گی, اچھی بہو میری صورت میں. پر آپ کی بیوی جو آپ کو چاہے وہ نوال ہے, جس سے آپ خوش رہ سکتے ہیں. آپ کو نوال چاہیے, میں نہیں. تلخ ہے پر سچ ہے. مانے بات اور ختم کریں قصہ. ہادی کا حصار خود بخود ٹوٹ گیا. اس کے ارد گرد اور حوریہ باہر نکل گئے, جبکہ ہادی نے ٹھک سے اپنے ہاتھ کا پنچ دیوار پر دے مارا, جس سے خون کے قطرے گرے اور اس کے ہاتھ زخمی ہو گیا. اور پھر 2 دن بعد ہادی نے بغیر کسی کو بتائے حوریہ اور ہادی نے وکیل سے طلاق کے کاغذات تیار کروائے, اور دونوں نے باہمی رضامندی سے ڈیورس پیپر سائن کر دیے. حوریہ شاہ کے دل کے کسی کونے میں ہادی شاہ کو کھونے کا دکھ تھا, پر اس دکھ سے کم جو وہ گھٹ گھٹ کر ساری زندگی برداشت کرتی.
اب بس شاہ ولا میں اس فیصلے کا انکشاف کرنا تھا۔ اس فیصلے کے بعد کتنا سکون آتا حریہ کی لائف میں اور کتنا ہادی شاہ کی، یہ تو وقت نے بتانا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔